हमें मरे हुए 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन हमें यकीन नहीं आ रहा था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम मर सकते हैं। मेरे साथ एक स्मार्ट किस्म का खूबसूरत मुर्दा बैठा था। उसके बाजू, टांगे, गर्दन, छाती, पेट और कमर बता रही थी उसने ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त जिम में गुजारा होगा, ये दुनिया की मुतवाज़न और बेहतरीन खुराक खाता हो, और उसने अपने जिस्म को हर किस्म की आलूदगी, बीमार और बदपरहेजी भी बचा कर रखा होगा। मैंने उससे पूछा, तुमने कभी सिगरेट पिया? उसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, शराब, चर्स, गांजा? उसका सर इनकार मिलता रहा। मैंने पूछा, तुमने कभी रश ड्राइविंग की? पानी में अंधी छलांग लगाई? तुमने सड़क पर पैदल चलते रहे हो या तुम लोगों से उलझ पड़ते हो? उसने इनकार में सर हिलाया और दुखी आवाज़ में बोला, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने जवाब दिया, सिर्फ 32 साल। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुम कैसे मर गए? उसका दुख बढ़ गया। मैंने उससे बात पर हैरान हो मैं अपने आप से मुसलसल पूछ रहा हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम मरे कैसे थे? उसने चीख कर जवाब दिया, मैं अपने लाउंज में टीवी देख रहा था। मुझे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। मैंने चाय का कप मेज़ पर रखा, दोहरा हुआ और उसके बाद सीधा नहीं हो सका। मैं मर गया। मैंने पूछा, तुम्हारी उस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सिर्फ 3 मिनट की ज़िंदगी। मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए वापस जाना चाहता हूँ। मेरे वालिद मेरे साथ खफा थे। मैं अपनी बीवी से बदतमीज़ी करता था। मैंने अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया। मैंने मुलाज़मों को वक्त पर तनख्वाह नहीं देता था, और मैंने अपने लॉन में गुलाब के फूल लगवाए थे, लेकिन मैं उनके पास ना बैठ सका। और मैंने हमेशा अपने जिस्म को अल्लाह ताला की कुबराई से मकदम रखा। मैं 3 मिनट में सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं अपने गुलाबों को छू कर देखना चाहता हूँ। हम सब सन्नाटे में आ गए। पहलवान की बात अभी जारी थी कि दूसरा बोल पड़ा। ये एक्जोटिक किस्म का सीरीज मुर्दा था। इसके चेहरे पर कामयाब बिजनेसमैन का एतबार था। कामयाबी इंसानी चेहरे पर एतबार की चंद लकीरें छोड़ जाती है। ये लकीरें कामयाब लोगों की आम अशख़ास से मुख्तलिफ बना देती है। आप दुनिया के मुख्तलिफ कामयाब लोगों की तस्वीर लें। ये तस्वीरें मेज़ पर रखें और गौर से देखें। आपको तमाम चेहरों पर ख़ास किस्म का एतबार मिलेगा, और वो ख़ास एतबार इसके चेहरे पर भी मौजूद था। मैंने उससे पूछा, तुम भी मर गए? उसने अफसोस से सर हिलाया और जवाब दिया, मैं भी इस बात पर हैरान हूँ। मैं दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर, आला तरीन अस्पताल और महंगी तरीन दवाई अफोर्ड कर सकता था। मैंने दुनिया की मुहलक तरीन बीमारियों की वैक्सीन लगवा रखी थी। मैं अमेरिका और यूरोप की बेहतरीन लेबॉरेटरियों से हर 4 माह बाद अपने टेस्ट करवाता था। हफ्ते में 2 बार स्टीम बाथ लेता था। मैं डाइट चार्ट के मुताबिक खुराक खाता था। हर हफ्ते फुल बॉडी मसाज करवाता था। मैं काम का स्ट्रेस भी नहीं लेता था। मैंने हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी और ज़ाती जहाज़ में सफ़र किया। मेरे पास 5,000 लोग मुलाजिम थे। ये लोग मेरा सारा स्ट्रेस उठा लेते थे, और सिर्फ मैं ऐश करता था। मगर फिर मुझे खांसी आई। मैं नीचे झुका, फर्श पर गिरा और मर गया। और मैं पिछले 3 मिनट से यही सोच रहा हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैंने तो मरने के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम अब क्या चाहती हो? उसने तड़प कर जवाब दिया, 3 मिनट की ज़िंदगी। मैं वापस जाकर अपनी सारी दौलत वेलफेयर के लिए वक़्फ़ करना चाहता हूँ। मैं उससे फ्री मेडिकल कॉलेज, मुल्क का सबसे बड़ा थैलीसीमिया अस्पताल, या फिर मुल्क की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का हुक्म दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा।
آپ لوگوں کے پاس ابھی اس کی بات جاری تھی، تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل شباہت سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے تمام سیاستدانوں کے چہرے پر مکاری ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا، بٹ صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ دکھ میں ڈوبی آواز میں بولا، ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں، سوچ رہا ہوں میں کیسے مر سکتا ہوں۔ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے۔ میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکر خودسوزی کر لیتے تھے۔ لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 واٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے۔ میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا نہ اور پیتا تھا میرے ڈاکٹر جب تک اس کی تصدیق نہیں کر دیتے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کن پٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیچ سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور میں مر گیا۔ میرے ڈاکٹر مجھے زندہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر میں اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، 3 منٹ کی زندگی۔ میں اس سے دنیا کے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آپ آج لے آئے۔ اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے نہ لگائیں۔ وہ خاموش ہوا۔ جو چوتھا مردہ بول پڑا، یہ مسکین مردہ تھا۔ 9 to 5 والا مسکین شخص۔ یہ لوگوں کی وہ کلاس ہے جو کندھے پر کولوں کے شتیر رکھ کے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ایک دائرے میں گزار دیتی ہے۔ یہ قانون کے اس قدر پابند ہوتے ہیں کہ یہ قانون کی لکیر اپلا کسی دوسرے کا پاؤں نہیں آنے دیتے۔ یہ نہ کی سیدھ میں زندگی گزارتے ہیں اور نہ کہ ٹیڑھی ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی زندگی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے کہا، یہی تو پریشانی ہے، میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، حرام کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ 7:45 دفتر پہنچا، چھٹی کے بعد آدھا گھنٹہ دفتر بیٹھا، ہمیشہ فائل گھر لے کر آیا اور اپنے عزیز ترین شخص کو بھی کوئی رعایت نہیں دی۔ 5 وقت نماز پڑھی، پورے روزے رکھے، اپنے ضمیر کو ہمیشہ مطمئن رکھا، نفس کو خواہشوں کے ڈنگ سے بچا کر رکھا، مگر میں اس کے باوجود مارا گیا۔ میں نے پوچھا، تم کیسے مارے گئے؟ اس نے جواب دیا، میں چھت سے اپنی قمیض اتارنے گیا، آوارہ گولی آئی، سر میں لگی اور میں 42 سیکنڈ میں زندگی کی حد کراس کر گیا۔ میں نے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، میں بھی 3 منٹ کی اضافی زندگی چاہتا ہوں۔ میں ان تمام سائلوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جنہیں میں جعلی ضابطوں اور جھوٹے اصولوں کی ٹکٹکی پر لٹکا رکھا ہے۔ میں اپنے پولیس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، ضابطے انسانوں کے لیے ہیں، انسان ضابطوں کے لیے نہیں۔ آپ کو کسی کے جائز کام کے لیے ضابطے کی ساری کتاب بھی قربان کرنی پڑے تو کر جائیں، کیونکہ آپ نے اصول پسند کی اس جھوٹی ضد کے باوجود اچانک مر جانا ہے۔ ابھی اس کی بات جاری تھی، مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا۔
ان کے ماتھے پر زہد اور تقویٰ کا محراب تھا، گردن عاجزی اور انکساری کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پوچھا، حضور آپ بھی مر چکے ہیں؟ مولوی صاحب بولے، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی ہر تقریر میں موت، میدان حشر اور حساب کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا میں نہیں مروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے 100 سال سے زیادہ عمر دے گا اور میں جب تک موت کے فرشتے کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب نہیں پٹکے گا۔ مگر ہوا اس کا الٹ۔ میں موٹر سائیکل سے گرا اور ٹرک میرے اوپر سے گزر گیا، اور مجھے بھی اب صرف 3 منٹ چاہیے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ آپ کو جو مذہب سکھا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ کو اللہ، کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مولوی کی پیروی فقیری کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگو۔ نماز نہیں پڑھتے تو بھی نماز کے وقت قبلہ رخ ہو کر آنکھیں بند کرو اور صرف 3 سیکنڈ کے لیے اللہ سے کہو، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی اور وہ لوگ میری طرف بڑھے اور مجھ سے پوچھا، اف جاوید چودھری، تم بھی مر گئے، تمہیں تو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا، واقعی میں کیسے مر سکتا ہوں؟ میں تو ڈسپلن میں رہنے والا شخص ہوں۔ میں نے تو ابھی مرنے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا۔ مگر میں سویا اور صبح اٹھ نہ سکا۔ میری ننھی بیٹیاں مجھے اٹھاتی رہیں، میرے اوپر چھلانگیں لگاتی رہیں۔ ان کا خیال تھا میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ میں ابھی بھی اٹھوں گا، مگر میں نہ اٹھا اور ان کے کہکے چیخوں میں بدل گئے۔ میں نے زندگی میں اپنی بچیوں کو کبھی دکھ نہیں دیا۔ میں نے انہیں زندگی میں پہلی بار روتے چیختے دیکھ رہا ہوں اور ان کی چیخیں میری روح کو تار تار کر رہی ہیں۔ مجھے بھی 3 منٹ چاہیے تھے، صرف 3 منٹ۔ میں ان کی گیلی پلکوں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ میں انہیں روز کی طرح اسکول بھجوانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے صرف 3 منٹ چاہیے، کوئی مجھے یہ 3 منٹ دے دے، خدا کے لیے۔